بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہمارا جو باب ہے اس کا نام ہے باب الوفاء بالعہد و انجاز الوعد، یعنی عہد کے نبھانے اور وعدہ کے پورا کرنے کا بیان۔ قال اللہ تعالی وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے عہد کو پورا کرو، بے شک عہد کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ اس میں بیان فرمایا کہ وعدے کے بارے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ضرور پوچھیں گے کہ کیا تم نے وعدے کو پورا کیا یا توڑا۔ عہد دو طرح کا ہوتا ہے، ایک عہد اللہ کے ساتھ یعنی مخلوق کا وعدہ اللہ کے ساتھ، اور دوسرا عہد انسانوں سے عہد۔ اللہ کے ساتھ جو عہد ہے اس سے مراد وہ عہد بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا، جب اللہ پاک نے فرمایا الست بربکم تو سب نے کہا بلا، اور دوسرا عہد جو ہے یعنی جب کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہی زندگی بسر کرنی ہے، اور اس سے اگر اس کے خلاف چلیں گے تو گویا لا الہ الا اللہ والے عہد کو توڑ ڈالا۔ اسی طرح انسانوں سے عہد ہوتے ہیں ان کے آپس میں تمام معاملات، تمام جو معاہدے ہوتے ہیں وہ شامل ہیں، تو عہد کسی بھی طرح کا ہو نہ توڑا جائے۔ وقال تعالی وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَهَدتُّمْ، اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے اللہ کے عہد کو پورا کرو جو کہ تم نے اس سے عہد کیا، یعنی جب آپس میں کوئی بھی عہد و پیمان کیا جائے تو اس کو پورا کیا جائے، تو اس میں وہ عہد داخل نہیں ہوں گے جو خلاف شریعت ہے، کیونکہ خلاف شریعت جو عہد ہوں ان کو بتا کر توڑ دیا جائے۔ وقال تعالی، اور اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو عہدوں کو پورا کرو، یعنی اے ایمان والو اپنے عہد جو ہیں، وعدے جو ہیں ان کو پورا کرو۔ تو اس میں بھی معاہدوں کو پورا کرنے کے بارے میں کہا گیا۔ عقود جو ہے یہ عقد کی جمع ہے، عقد کا ترجمہ ہوتا ہے باندھنا، یعنی دو جماعتوں یا دو آدمیوں کے درمیان کا عہد اور معاہدہ۔ اس معاہدے سے مراد حضرت عبداللہ کے نزدیک اللہ اور بندے کے درمیان ایمان اور اطاعت والا معاہدہ ہے، اور ابن زید وغیرہ کے نزدیک یہ ہے کہ اس سے مراد لوگوں کے آپس کے معاہدے ہیں، یعنی نکاح، بیع و شراء وغیرہ۔ تو بہرحال اس میں بھی دونوں ہی طرح کے معاہدے شمار ہو گئے، چاہے اللہ کے ساتھ ہوں یا تو مخلوق یعنی انسانوں کے ساتھ معاہدے ہوں۔ وقال تعالی یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم نہیں کرتے۔ اللہ کے ہاں یہ بڑی ناراضگی والی بات ہے کہ وہ باتیں کہو جو تم نہیں کرو۔ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کہتے ہو یعنی جو عہد و پیمان کرتے ہو اس کو پورا کرو۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، متفق علیہ۔ زاد فی روایت لمسلم وان صام وصلی وزعم انہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو اسے پورا نہ کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے۔ اور مسلم کی روایت میں یہ الفاظ زیادہ ہیں اگرچہ وہ روزہ رکھے اور نماز پڑھے اور گمان رکھے کہ وہ مسلمان ہے۔ اخلف یخلف، اخلاف یہ باب افعال سے ہے، اس کا مطلب ہے وعدہ خلافی کرنا، اور اگر یہ باب نصر ینصر سے ہو یعنی خلف یخلف خلافتاً تو پھر اس کا ترجمہ ہوتا ہے جانشین ہونا یا قائم مقام ہونا۔
یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے، لیکن اس کو یہاں پر دوبارہ اس لیے لے کر آئے کہ یہاں پر فرمایا کہ وعدہ خلافی کرنا منافقوں کی علامت ہے، یعنی مومن کی صفت تو ہر حال میں وعدے کو نبھانا ہی نبھانا ہے، تو وعدے کو جو توڑتا ہے گویا کہ اس نے منافق کی صفت کو اختیار کیا، تو اس وجہ سے اس حدیث کو دوبارہ ذکر کیا۔ معلوم ہوا کہ مومن جو ہے اپنے اندر اس عادت کو نہ ڈالے۔ اگر کسی کے اندر یہ عادت ہو کہ وہ وعدہ خلافی کرے تو اسے چاہیے کہ جلد از جلد اپنی عادت کو تبدیل کر لے، تاکہ وہ منافقوں والی عادت سے بچ جائے۔ کامل مومن وہی ہیں جس میں یہ علامتیں نہ پائی جائیں۔ وعن عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها اذا اؤتمن خان واذا حدث كذب واذا عاهد غدر واذا خاصم فجر، متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 چیزیں ہیں جس آدمی میں وہ ہوں گی وہ خالص منافق ہوگا۔ جس میں کوئی ایک خصلت ہوگی، اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی، یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے۔ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، اور جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وہ وعدہ کرے تو عہد شکنی کرے، اور جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے۔ اس حدیث میں منافقوں کی علامتوں کو بیان کیا گیا۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق باب مفاعلہ سے اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ نافقہ ینافقو منافقتاً، یعنی منافق سے مراد یعنی باطن کی ظاہر سے مخالفت کرنا، اور منافق کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ آدمی ظاہراً تو مسلمان ہو لیکن باطن میں وہ کافر ہو۔ تو اس میں یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس سے پہلی روایت میں منافقوں کی 3 علامتیں بیان کی گئیں اور یہاں پر 4 بیان کی جا رہی ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ 3 کا مطلب یہ نہیں کہ 3 ہی ہیں، بس 3 سے زیادہ ہو نہیں سکتی، بلکہ اس میں 3 علامتیں بیان کر دی، وگرنہ اس سے زیادہ کی کوئی زیادہ جو تھا اس کی زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، اس کے بارے میں کوئی قید نہیں لگائی گئی تھی کہ 3 سے زیادہ ہو نہیں سکتی۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ بھی اس کا جواب ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے ان 3 علامتوں کے بارے میں علم دیا گیا اور پھر چوتھی کے بارے میں بھی بتا دیا۔ اور ایک جواب یہ بھی بن سکتا ہے کہ موقع محل سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ضرورت محسوس فرمائی تو اس کے اعتبار سے علامتوں کو بیان فرما دیا، یعنی ان خصلتوں کو بیان فرما دیا۔ تو یہاں یہ بات ہے کہ اگر کسی مومن میں یہ علامتیں پائی جائیں گی تو کیا وہ مومن شخص منافق بن جائے گا؟ تو علامہ نووی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ اگر یہ علامتیں کسی مومن میں پائی جائیں گی تو یہ مومن منافق کے مشابہ ہو جائے گا۔ تو اس حدیث میں ہے کانا منافقاً خالصاً، یعنی کانا شدید الشبیہ بالمنافقین، کہ وہ منافقوں کے ساتھ بہت زیادہ مشابہ ہو جائے گا۔ اور اگر مومن میں یہ علامتیں پائی جائیں گی تو اس کو نفاق عملی کہا جائے گا، یعنی وہ عمل کے اعتبار سے منافق ہے لیکن عقیدے کے اعتبار سے وہ درست ہے۔ اور حضرت انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ان میں یہ علامتیں بتائی گئیں، یہ لازم نہیں کہ جہاں بھی وہ علامت ہو وہ منافق ہی ہوگا۔ جیسے بخار کی ایک علامت حرارت ہے، لیکن لازم نہیں ہے کہ جو بھی جسم گرم ہوگا تو ہم کہیں گے کہ یہ بخار ہی ہے، کیونکہ بسا اوقات دھوپ کی وجہ سے بھی جسم میں حرارت ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ان علامتوں کو بتایا گیا۔ بہرحال ہم لوگوں کے لیے اس میں یہ سبق ہے کہ یہ جو منافق والی علامتیں ہیں یہ ہم مومنوں میں نہ پائی جائیں۔ اگر کسی شخص میں یہ علامتیں موجود ہیں، اگرچہ وہ خالص منافق تو نہیں بنا اس وجہ سے کہ اس کا عقیدہ درست ہے، عملی اعتبار سے وہ منافق ہو گیا، اس لیے ان عادتوں کو اپنے اندر نہیں آنے دینا چاہیے، اپنی اصلاح اور فکر کرتے رہنا چاہیے کہ یہ علامتیں کسی مومن کی نہیں ہیں، مومن کے شایان شان نہیں ہیں کہ اس میں یہ خصلتیں پائی جائیں۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ قال قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم
लौ क़द जाअ मालुल बहरैन आतैतुका हाकज़ा व हाकज़ा व हाकज़ा फलम यजी मालुल बहरैन हत्ता क़ुबिज़ अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलम्मा जाअ मालुल बहरैन अमरा अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु। हज़रत जाबिर रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मुझको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर बहरीन का माल आया तो मैं तुमको इतना इतना और इतना दूंगा। बस आपकी ज़िंदगी में तो बहरीन का माल नहीं आया, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ़ ले गए। जब बहरीन का माल आया तो हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐलान करवाया, मन काना लहु इंदा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदतुन औ दैनुन फलियातिना फ़अतैतुहु व क़ुल्तु लहु इन्ना नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ली कज़ा व कज़ा फ़हसाली हसियतन फ़अददतुहा फ़इज़ा हिय 500 फ़क़ाल ली ख़ुज़ मिस्लैहा मुत्तफ़क़ुन अलैह। कि जिस शख्स से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई अहद या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किसी का कोई कर्ज हो तो वो हमारे पास आए। चुनाचे मैं हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आया। मैंने कहा कि नबी करीम ने मुझे इतना इतना माल देने का फरमाया था। बस हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुझे दोनों हथेलियों के भर कर दिया। मैंने शुमार किया तो वो 500 दिरहम थे। इसके बाद मुझसे फरमाया, इससे 2 गुना और ले लो ताकि 3 मरतबा हथेलियाँ भर कर हो जाए, जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फरमाया था। सहाबी फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, लौ क़द जाअ मालुल बहरैन, यानी अगर बहरीन से माल आया, यानी जिज़िये का माल आने की उम्मीद थी और बहरीन के आमिल इस वक्त हज़रत अल्लाह बिल हज़रमी थे, लेकिन वो अभी तक नहीं आए, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई। और एक रिवायत में ये है कि जिसके तर्जुमा ये है कि मुझसे वादा फरमाया कि मैं इतना और इतना दूंगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ को इनके लिए 3 मरतबा फैलाया और इस वादे को फिर बाद में हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी खिलाफत में पूरा कर दिया। तो यहाँ से इमाम नववी रहमहुल्लाह ये इशारा फरमा रहे हैं कि वादा और अहद इतना ज़रूरी है, इतना अहम मामला है कि ये वफ़ात के बाद भी बाकी रहता है। वो रसा की ज़िम्मेदारी है कि इसके इस अहद और वादे को पूरा करें, और हुकूमती सतह पर किए गए वादे अगर वो हुकूमत ना पूरा कर सकी जिसने वादा किया, तो फिर नए आने वाले हुक्मरान की ये जिम्मेदारी होगी कि वो इस वादे को पूरा करें। जैसे कि इस हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वादे को पूरा किया। जो इस फरमाया फ़इज़ा हिया 500 फ़क़ाल ली ख़ुज़ मिस्लैहा। तो मुस्लिम की दूसरी रिवायत में ये आता है कि हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मुझसे फरमाया कि इसको शुमार करो। मैंने इसको शुमार किया तो वो 500 दिरहम थे। तो आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि इसके 2 मिसल और भी ले लो, यानी 3 दफ़ा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ताकि वो 3 मरतबा हाथ के फैलाव के बराबर हो जाएं। तो इससे मालूम हुआ कि अल्लाह और उसके रसूल ने वादे की पासदारी का हुक्म दिया और इसके बाद हमारे इस्लाफ ने भी इसको पूरा किया। तो इसीलिए हमारे लिए भी ज़रूरी है कि हम जब भी कोई वादा करें उसको पूरा करें, क्योंकि वादा खिलाफ़ी करने का बहुत सख्त गुनाह भी बताया गया। और इसके अलावा जो वादा खिलाफ़ी है ये मोमिन की शान ही नहीं, यानी मोमिन में ये कभी ही आदत नहीं होनी चाहिए। अगरचे वादे को तोड़ने पर कोई कफ़ारा वगैरह लाजिम नहीं आता, लेकिन वादे को तोड़ने पर गुनाह होता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस बात की तौफीक अता फरमाए कि हम जो वादा करें उसको पूरा करें। उम्मीद है कि आपको भी आज का सबक समझ आ गया होगा, जिसमें वादे की पासदारी के बारे में बताया गया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।